بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایڈوائس آن لائن میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی میزبان ڈاکٹر فلک قادر. آج جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہاسپٹل کیئر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، کوالٹی کیئر کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کوالٹی کیئر جو ہوتی ہے وہ کسی بھی بیماری کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اور آپ کی جو مطلب ہم چونکہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر ہیلتھ بجٹ بہت کم ہے، تو ہاسپٹل میں وہ کوالٹی کو مینٹین کرنا یا اس ٹارگٹ تک اچیو کرنا تھوڑا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ لائک کم بجٹ میں بھی کر سکتے ہیں، بٹ کوالٹی کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ اگر ہم نہ کریں تو کیا کیا ہیزرٹس ہو سکتے ہیں، کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سو میں نے آج اپنے پروگرام میں 2 ماہر ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا ہے. ان سے میں پوچھوں گی کہ کوالٹی کیئر کسی بھی ہاسپٹل کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم لوگ ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس میں اسٹرلائزیشن بھی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہائیجین بھی آتی ہے، گڈ پریکٹسز بھی آتی ہیں، اور آپ کی جو نرسنگ کے جو عملہ ہوتا ہے یا جو آپ کے ڈاکٹرز کا عملہ ہوتا ہے ان کا کوالیفائڈ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کے ارلی سٹیجز پہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں یا اس کو ہم ڈائگنوز کر لیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. سو آج پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر عماد التمش موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج میرے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر یاسر آرتھوپیڈک سرجن موجود ہیں. ڈاکٹر عماد جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں اور ڈفرینٹ ان کی اسپیشلٹیز ہیں، امریکہ سے بھی انہوں نے پڑھا ہے. اور ڈاکٹر یاسر جو ہیں وہ آئرلینڈ سے جو ہے پریکٹس کر کے آئے ہیں. جی السلام علیکم سر، وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سو سر جیسے میں نے اپنے پروگرام میں انیشیلی بتایا کہ کوالٹی کیئر از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ہاسپٹل. آپ کا اپنا ہاسپٹل بھی ہے التمش ہاسپٹل. سو آپ لوگ بہت فوکسڈ ہوں گے کوالٹی کیئر کو مینٹین کرنے کے لیے، اور آپ امریکہ سے پڑھ کے آئے، ڈاکٹر صاحب آئرلینڈ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، تو بڑا جو ہے وہ اس میں آپ لوگ ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر پریکٹس دیکھتے رہے، تو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو ڈیولپ کنٹری میں، انڈر ڈیولپ کنٹری میں کوالٹی کیئر کے اوپر؟ نہیں، کوالٹی کیئر آئی فیل از اپ ٹو دا مارک، اسپیشلی ان پرائیویٹ ہاسپٹل. جیسے ہم نے جنرل ہاسپٹل بنایا ہے، واز ڈیزائن بائی جرمن آرکیٹیکٹ. آل دی equipment is imported, and right now we have a COVID facility. We have made all the necessary amendments in the HVAC. We have negative pressure. Then we have state-of-the-art CSSD. So everything is the same. اوکے. سو ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کافی چیزوں کو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کی. تو میرا یہاں پر آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوالٹی کیئر کو مینٹین نہ کیا جائے، جیسے کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پر ایک تو ہیلتھ بجٹ کی وجہ سے بھی کچھ ہم جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو نہیں کر پاتے، اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ہماری پریکٹسز میں بھی تھوڑی کمی دیکھی گئی ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، کہنے کو تو ہم اسلامی رفاہی مملکت ہیں، لیکن ہمارے پاس ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے، وہ وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ ہم جب جیسے میں نے آئرلینڈ میں یا یو کے میں کام کیا تو وہ جو ہے وہ ان کا الیکشن جیتنا اور ہارنا وہ ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیلتھ اپنے سوسائٹی کو، اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یو کے کا NHS ہے یا آئرش ہیلتھ سسٹم ہے، وہ اگر اچھا پرفارم کرے گا کسی گورنمنٹ کے انڈر تو وہ گورنمنٹ نیکسٹ یا وہ پارٹی نیکسٹ ٹرم جیتتی ہے. ہمارے ہاں اس بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن پبلک ہاسپٹلس کا حال سب کو ہی پتہ ہے. اسی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف ہر شخص بھاگتا ہے، وہاں پر علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو ایک امید ہے کہ اس کو ایک بہتر علاج ملے گا. تو یہ ذمہ داری پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ آ جاتی ہے کہ وہ اس کی امید کو بجھنے نہ دیں اور اس پہ اس حساب سے کام کریں، وہ کوالٹی ان کو پرووائڈ کریں. بٹ سر یہاں پہ میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ دیکھیں ہم اگر بات کریں مڈل کلاس طبقے کی تو چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ کے لیے تو وہ چلے جاتے ہیں پرائیویٹ، بٹ اگر کسی کا لانگ اسٹے ہوتا ہے ہاسپٹلس کے اندر تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مطلب بجٹ کو دیکھنا، فیملی بجٹ کو دیکھنا، سب چیزوں کو دیکھنا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اصل میں ہمارے پاس نا تھوڑا سا دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے
مڈل کلاس کے لیے پرائیویٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مڈل کلاس ہمارے ہاں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو کہ اس ملک میں رہتا ہے. التمش ہاسپٹل میں کام بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا اوپینین بائسڈ بھی ہو، لیکن میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس طبقے کو بھی یہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اوکے. وچ از ویری نائس. یہ باقی بڑے ہاسپٹلز جو جس علاقے میں یہ ہاسپٹل ہے، کلفٹن کا علاقہ ہے، نام سے ہی جو ہے لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہسپتال ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے ان کی ایز این اونر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہ میں کسی فیورٹزم میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کمپیئر ٹو ادر ہاسپٹلز ان دا ریجن وہ ہاف دا پرائس ہیں. اوکے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مڈل کلاس طبقے کے لیے باقی شہر میں نہیں ہے فیسلٹیز. یس سر، تھوڑا اس کے بارے میں بھی اور مزید بات کروں گی میں ریگارڈنگ دا اسٹاف اینڈ اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کروں گی. بٹ سر سے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں، سر آپ لوگوں نے جب سر بتا رہے ہیں کہ کلفٹن جیسے علاقے میں آپ نے ایک ہاسپٹل اوپن کیا، پہلے تو آپ کی ڈینٹل سروسز بڑی فیمس ہے، بٹ اب آپ نے ایک ہاسپٹل بھی اوپن کر لیا. سو کیا سوچ کے آپ لوگوں نے سروسز کو اتنا مطلب پاکٹ فرینڈلی رکھا ہے؟ جی ایکچولی وی ایم ٹو بی اے ٹیچنگ ہاسپٹل. سو ہمارا وہ بوٹیک کانسیپٹ نہیں ہے. وی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچنگ ہاسپٹل اینڈ وی وانٹ ٹو سرو دا نیشن، سو کیٹر ٹو آل کلاسز آف سوسائٹی. And inshallah we want to affiliate it with a medical college as well. Okay, so in future you mean to say that you want to open an like a medical college, that type of medical college, and we want to cater to all classes of society. Okay. So even our location at one side is a poor community and on the other side is a posh locality. Okay. So it's located in such an area that we can cater to all classes of society. Okay, so you can cater all classes of the society. That's very good. So sir, اب تو ہم نے تھوڑا کوالٹی کیئر کی بات کر لی، بس کے علاوہ سے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے فنڈامنٹلس ضروری ہیں؟ رشوت لینا چھوڑ دیں. دیکھیے ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے ہاں ٹرشری ہاسپٹلز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ان کی سروسز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ ریزن بتائیں، آپ بھی تو پاکستان چھوڑ کے آئرلینڈ چلے گئے تھے پریکٹس کرنے کے لیے، ہمارے اچھے اچھے ڈاکٹرز، یہ تو آپ کا ایک محب وطن جذبہ تھا کہ آپ واپس آئے نا، آپ نے سوچا کہ اب مجھے اس ایج میں آ کے اپنے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. بٹ ہمارے ڈاکٹرز چلے اس لیے جاتے ہیں، سیلف میں خود بھی یہی ارادہ رکھتی ہوں کہ آؤٹ آف کنٹری جا کے چیزوں کو لرن کرنا ہے، تھوڑا لائک اچھا جو ہے وہ سیلری گین کرنا ہے. یہاں پر بہت ساری چیزوں میں پرابلمس ہی تو آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو. وہی بات ہے نا، مسئلہ سسٹم کا ہے. دیکھیے میں باہر کیوں گیا، پہلی بات کہ جو سیلری ایک رجسٹرار کو، ٹریننگ رجسٹرار کو یہاں پر ملتی ہے اس میں وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بیوی بچے نہیں جو ہے سنبھال سکتا. اور وہ رجسٹرار جو ایف سی پی ایس کر کے یا ایف سی پی ایس کی ٹریننگ میں جا رہا ہے، ہی اور شی از آلریڈی اراؤنڈ 30 اور اس نے 5-6 سال کی پریکٹس کرنی ہے، 5-6 سال اس نے ٹریننگ کرنی ہے، اس کے بعد اس کو کنسلٹنٹ کا اسٹیٹس ملے گا. تو سیلریز اچھی نہیں ہیں نمبر 1. ڈاکٹرز کی، ینگ ڈاکٹرز جو آپ کو نظر آتے ہیں، ہم ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز آف ڈاکٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم دنیا کے ہر کونے میں ہمارے ہاں کے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سیلریز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ ان کو وہ ٹیچنگ انوائرمنٹ دینے میں فیل ہیں. وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام، وہ اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ لازمت باہر کیونکہ وہ ہم سے آگے ہیں تو ان کے اسٹرکچر پروگرامز بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پروگرام برے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے اور کرنی چاہیے، کرنے کی ول بھی ہونی چاہیے. باہر سے بہت سارے جو لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں، وہ پاکستان واپس آئے ہیں،
پاکستان میں آ کے پریکٹسز کرتے ہیں ان سے مدد لینی چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے امپروو کیا جاتا ہے یا کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب یہ بہت سارے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر وہ ڈاٹس کو ہم ملانا شروع کریں تو اچھے پروگرام ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ سیلری دیکھیں, ہم آج بات کرتے ہیں پولیس والا رشوت کیوں لیتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو اگر تنخواہ اس کو نہیں ملے گی تو وہ رشوت لے گا, اپنا گھر اسے چلانا ہے. باہر کیوں نہیں رشوت لیتے؟ کیونکہ ان کو اتنی تنخواہ ہے یا ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں. تو ہر شخص اپنے پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس مجبوری میں رشوت لینا حلال ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن سسٹم کو امپروو تو کریں. اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر, اور ایمان اتنا کوئی مضبوط تو ہے نہیں کہ لوگ جو ہے یہ سوچیں گے بھائی ہمیں جو ہے وہ مطلب تھوڑے پیسوں میں ہم گزارا کر لیں, بٹ وہ پھر وہی بات ہے برائب کی اس پہ صورت میں جو ہے لوگ کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. اور یہ ایشوز ہیں جو ہمیں مطلب اگر ہم نئے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہیں تو ہمیں رشوت کو اور ان چیزوں کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا, اور اپنے ڈاکٹرز کی سیلریز کو بھی انکریز کرنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک دیٹ آپ تو ایک پورا ایک ٹیچنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور مزید بھی چاہ رہے ہیں اور کلاسز بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ سب باتوں کا آپ نے مائنڈ میں اسٹرکچر, آبویس سی بات ہے آپ نے بنایا ہوگا, التمش ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت عرصے سے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, تو آپ نے فنڈامنٹلس آف لائک کیئر کے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھے ہیں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے, جب اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے, تو اس کو جو سیلری پیکیج ہے وہ ایسا ملنا چاہیے کہ جس کے وہ جو اپنی جوانی والی محنت ہوتی ہے نا, ہم جب جوانی لگاتے ہیں کسی بھی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے, تو ہمیں مائنڈ کے اندر ہم یہی کوشش ہوتی ہے, ہمارے مائنڈ کے اندر ایک یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اتنا تو ایٹ لیسٹ ارن کر لیں گے جتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے. بٹ بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو اچھی سیلریز آفر نہیں کر رہے ہوتے, اچھی لائک کوالٹیز نہیں کیئر کر, مطلب ڈاکٹر کو وہ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے جس میں وہ فریلی پریکٹس کر سکے. We pay well. Okay. And we are in competition with other private hospitals in Pakistan. So, Okay. and we provide everything. We have state-of-the-art facility. Whatever these doctors will get abroad, they will get at our hospital. Okay. So we do everything for them. اوکے, آپ جو ہے وہ تقریباً اس طرح کا جو انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے اس کو آپ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اور کیا آپ کی ہاسپٹل میں کون کون سی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ So we cover all specialties of medicine. We cover cardiology, orthopedics, gynae, plastic surgery, everything, general surgery. Okay, each and everything you are providing to the in hospital. Okay, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھ رہی ہے ایڈوائس آن لائن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں جو کوالٹی کیئر ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے فنڈامنٹلس کیا ہوتے ہیں, اور وی آر انڈر ڈیولپ کنٹری, پاکستان جو ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے, اور ہیلتھ سسٹم پر ہمیشہ میں بات کرتی ہوں چونکہ میں ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں, ہیلتھ کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں, اور ہمیشہ میرے مائنڈ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل کا, کسی بھی آرگنائزیشن کا جس کا تعلق ہیلتھ سے ہو تو اس کے فنڈامنٹلس کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہم چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں پڑا رہا کوئی آدھے گھنٹے تک. جب اس کو لے کر ہاسپٹل تک روانہ کیا گیا تو بہت سارے ہاسپٹلس نے اس کو لینا سے انکار کر دیا, اور 3 ہاسپٹل میں وہ گھوما اینڈ ایٹ دی اینڈ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہے ہمارا کوالٹی سسٹم. مطلب ہمارے یہاں پر تو سسٹم ہی نہیں ہے کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی بچہ لایا گیا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, اس کا فرض بنتا ہے, دس از دا آبلیگیشن کہ آپ کو اس کی لائف سیونگ پروٹوکال دینا ہے. اس کے بعد جو بل بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے. بٹ یہ سارے جو ہمارے ایتھکس اور مورلس جو ہم بھول جاتے ہیں, یہ میں بھی ہو سکتی ہوں, یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو پلیز ان چیزوں پہ آپ لوگ آواز اٹھائیں, جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں, جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارے ملک کا, مطلب ہم ایک کنٹری ہیں, ہم ایک ہوم ہیں, ہم ہوم لینڈ ہیں. سو دس از دا ایشوز, اور اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. اور آج میں واقعی بات کر رہی ہوں کوالٹی کیئر پر. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ کوالٹی کیئر میں ہی آتا ہے کہ ایک بچہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں پڑا رہا, آدھے گھنٹے تک بلیڈ ہوتا رہا. جب اس
اس کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ایک جو پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا لینے سے. اس کے بعد اس کو گورنمنٹ آرگنائزیشن میں انہوں نے کہا ہمارے پاس ایم آر آئی نہیں ہے. واٹ از دس نان سینس؟ لائک آپ اس کی جان بچا ایم آر آئی اور یہ تو آپ کی بات کی کہانی آتی ہے. یہ میں نے بھی واقعہ سنا اور سچی بات یہ ہے کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ ٹی وی پہ چلا تو جو ہے وہ دل تھوڑا سا بیٹھ سا گیا. ایک جوان 22 سال کا لڑکا جو کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ایسا ہوا اور اس کے ساتھ ہیڈ انجری ہوئی اور اس کو جو ہے وہ پہلے گورنمنٹ ہاسپٹل سیٹ اپ میں لے کر گئے. مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آئی, جو رپورٹ ہوا, مجھے دوسری طرف کی کہانی نہیں پتہ کہ اس ہاسپٹل کی طرف سے کیا ہوا, لیکن جو بات میڈیا میں آئی, جو میں نے پڑھی یا سنی اور آج آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ اس کو سی ٹی اسکین کا چاہیے تھا اور وہ سی ٹی اسکین کی فیسلٹی اس ہسپتال میں موجود نہیں تھی. سی ٹی اسکین تو بہت بات کی بات ہے, بہت بات کی بات ہے. ہم نے پہلے تو اس کو اسٹیبلائز کرنا, اس کا آکسیجن لیول اس کو دیکھنا ہے. آکسیجن جو ہم ATLS پروٹوکول ہے ہمارا, جو کہ بڑا ایڈوانس ٹراما لائف سپورٹ, یہ ایک پروٹوکول ہے جو دنیا میں رائج ہے. ایمرجنسی میں پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس پروٹوکول کے تحت اس کو فرسٹ ایڈ دینا ہر ہسپتال, چاہے وہ پبلک ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو, کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو اس کی لائف کو پہلے سیو کرنا ہے, اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ آیا سی ٹی اسکین کروانا ہے, انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, کیا وہ پیشنٹ اس قابل ہے کہ اس کو ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال ٹرانسفر کیا جا سکے. اس کے بغیر تو آپ ٹرانسفر کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اور وہ بچہ ایک ہسپتال سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور پھر واپس پہلے کی طرف جاتے ہوئے رستے میں انتقال کر گیا. بڑا دل جو ہے اس پہ دکھ بھی ہوا. کچھ ارباب اختیار ہی کریں تو کریں, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. بٹ سر یہ جو کہ میں ایک ٹی وی پروگرام کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ بات کریں, پروٹیسٹ کریں. اور یہ پروٹیسٹ بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اوور آل تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں اسی وقت جو ہے انتقال ہو جاتے ہیں لوگوں کے, پر اگر اس کے اندر سانسیں بچی ہیں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو مارنے میں. بالکل, اس کو جو ہے نا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس پہ پروٹیسٹ کرنا بھی بنتا ہے, اس پہ احتجاج کرنا بھی بنتا ہے. مہذب معاشرے میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے. بڑا مشہور واقعہ امریکہ میں ہوا جب ایک کالے امریکن کو پولیس والے نے مار دیا. اس کے اوپر کتنی ہی اسٹیٹس میں مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد اس پولیس والے کو پکڑا بھی گیا اور اس کو سزا بھی ہوئی اور وہ ساری چیزیں پوری دنیا کو اس کو پتہ ہے. بہت مشہور واقعہ ہوا تھا. ہمارے ہاں ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں, روز کی بنیاد پر ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات جو مجھے پتہ ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں, لائف سیونگ جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل اونر پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. سر سے پوچھ لیتے ہیں نا. جی سر, آپ کے پاس جب اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جن کا کوئی لواحقین ساتھ نہیں ہوتا یا اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ تو بیچارہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا, تو وہ کہاں کا عطا پتہ بتائے گا یا کہاں اس کی کوئی چیز کسی کو معلوم ہوگی. تو لائف سیونگ پروٹوکول کے لیے کیا آپ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہماری مورل ڈیوٹی ہے مورل ڈیوٹی بہت ٹریٹ اینڈ اسٹیبلائز دی پیشنٹ. بالکل, تو ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, whether the patient pays or doesn't pay, that's irrelevant. This is a moral ethical consideration. وہ جیسے میں نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس جتنے میں جانتا ہوں یا میرے دوست صاحب کام کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے تو یہ اونرز کی طرف سے کوئی جو ہے وہ یا جو بھی کمیونٹی رن ہاسپٹلس ہیں ان کی طرف سے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی کہ آپ ایسے مریض کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. امریکہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ضرور ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی لائف سیونگ کرنے کے بعد اگر بل پے کرنے کے نہیں ہے تو وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ. ہمارے ہاں تو لائف سیو ہی نہیں کرتے ہیں. بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے امریکہ میں؟ کیونکہ امریکہ کی جو ہیلتھ سسٹم ہے نا وہ منی ڈریون سسٹم ہے. یس, وہ ویلفیئر سسٹم نہیں ہے.
یورپ میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ویلفیئر سسٹم ہے. جو پاکستان میں ہے وہ سپوزٹلی ویلفیئر سسٹم ہے. دیکھیے یہاں پہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ہم شکایت کرتے ہیں گندگی کی. پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں صاف رہتے ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل کیوں گندے رہتے ہیں؟ صفائی کا عملہ تو ان کے پاس پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ ہے. تو اس کی صفائی کروانا یا اس کو صفائی رکھنا تو وہ عملہ کام نہیں کر رہا. اس عملے سے کام کروانا اس کے سپروائزرز کا, مینیجرز کا, ان کا کام ہے نا, یا اس کی مینجمنٹ کا کام ہے. ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں. ہر ایک کے اپنے سیاسی فوائد ہیں, ہر ایک اپنے سیاسی فوائد کے اوپر انسان کی زندگیوں سے کھیل رہا. ورنہ ویلفیئر کے کام تو ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں میڈیکل کالجز کی جو کہ فری بلڈ پرووائڈ کرتی ہیں یا فری میڈیسنز پرووائڈ کرتی ہیں. کیوں؟ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا, یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت پچھلے 67 سالوں میں ہم بس سنتے ہی آئے ہیں. ایک امید عمران خان سے ہے, اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے. 3 سال تو گزر چکے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ کے. امیدیں ہی ہماری باقی ہیں اور امیدیں کب پتہ نہیں پوری ہوں گی یہ ہمیں بھی نہیں پتہ, اور کب یہ جو ہے وہ ہمارے سسٹم چینج ہوں گے. جو بیسکلی روٹی, کپڑا, مکان اور ہیلتھ, یہ تو بیسک رائٹس ہیں, اور یہ مطلب میرے خیال سے تو ہمیں ان چیزوں میں بہت فوکسڈ, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, ایستھیٹک کی جو چیزیں انہیں پھر بھی ہم بیک پہ رکھتے ہیں, بٹ جو بیسک رائٹس ہیں انہیں تو ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ امریکہ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں, وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے میڈیکل کے حوالے سے اور پاکستان میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائک کوالٹی دونوں کی ایک جیسی ہے یا ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے, ان کو ایکسپوجر کم مل رہا ہے؟ میں آپ کو بتا, ہمارے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس, جی جی جی, وہ امریکہ, they are the best doctors in America. They turn out to be the best doctors in America. Oh, excellent. And American education ہے, it's very expensive. Okay. مگر America has its own quality. Developed country, we are developing. We are developing country, they are developed. They are developed country. یہی ڈفرینس آتا ہے. بٹ ہمارے لوگ بڑے محنتی ہیں, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ڈاکٹرز ہمارے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لوگوں نے مشکل وقت دیکھا ہے. And poverty in Pakistan is not the same as poverty in America. مطلب یہاں کا different situation ہوتا ہے. یہاں جو غربت ہے وہ وہاں نہیں ہے. جی بالکل, یہ فرق ہے نا. بالکل سر, یہ تو بات ہے نا, جو ایک ڈیولپ اور ایک انڈر ڈیولپ کنٹری میں تو یہ ڈفرینس ہوگا. پر آئی نو دیٹ دا ہیلتھ سسٹم آف امریکہ, ہیلتھ سسٹم آف یورپ اینڈ ہیلتھ سسٹم آف پاکستان, ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پڑھا ہے. سب سے اچھا جو فرانس کا ہے, اگر میں غلط نہیں بتا رہی ہوں, سب سے زیادہ ان کا فرسٹ پر آتا ہے کہ ان کا ویلفیئر ہے, ٹوٹل ویلفیئر ہے ان کا. اور اس کے علاوہ اگر یورپ کی بھی بات کریں تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ ویلفیئر سسٹم ہے, اور ٹیکس بیس ہے آپ کا امریکہ کا. جن لوگوں نے ٹیکس دیا ہے ان کو ہیلتھ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جائیں گے, اور جن لوگوں نے ٹیکس پے نہیں کیا تو. بٹ سر وہاں پر بھی یہ گنجائش ہے کہ جو بہت ولنریبل جس کو ہم کہیں گروپ, بہت زیادہ جو غیر محفوظ لوگ ہیں, ان کے لیے انہوں نے بہت سارے فنڈس اور بہت ساری چیزیں جو ایلوکیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر بھی, کہ جو لوگ بالکل پے نہیں کر سکتے تو ان کے لیے انہوں نے ٹیکس کو بھی بالکل معاف کر کے اور وہ کر دیا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلس تو ہیں نا ان کے بھی. اچھا, امریکہ میں تو گورنمنٹ ہاسپٹلس اور پرائیویٹ ہاسپٹلس سیم لائک پاکستان, اوکے, دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو گورنمنٹ ہاسپٹلس میں وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. اوکے, یونیورسٹی ہاسپٹلس ہیں ان کے, وہاں پہ ان کا علاج بھی ہوتا ہے, ان کو ویلفیئر سے بھی ملتا ہے. ان کے اپنے ویلفیئر سوسائٹیز ہیں جہاں سے وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں, سب چیزیں ہیں. اوکے اوکے. سو ڈاکٹر صاحب جیسے التمش ہاسپٹل کی آپ نے بات کی, وہاں پر آپ جو ہماری کچھ نیو فیلڈس ہیں جو اپنے ویورز کو میں بتانا چاہوں گی. نیو فیلڈ سے مراد کہ ہماری کنٹری میں اب جو ہے اس کا تھوڑا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, جیسے کہ فزیو تھراپی ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی پوسٹ کیئرس ہوتی ہیں, جو آپ کے آفٹر آپریشن جو آپ کی پوسٹ کیئرس ہوتی ہیں اور پوسٹ کیئر پروسیجرس ہوتے ہیں, اس میں ری بریدنگ ایکسرسائزز ہو جاتی ہیں, فزیو تھراپیز ہو جاتی ہیں, جس میں پیشنٹ کی کو نارمل آپ اس میں, تو وہ والی سروسز پہ آپ فوکسڈ ہیں, جیسے فزیو تھراپی ہو گئی یا پوسٹ کیئر سروسز پہ؟ ہمارے پاس فلی کوئی فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے. پوسٹ آپریٹو کیئر پہ ہم اسٹرانگلی فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پہ. ہم اپنی نرسنگ کو بہت
strongly focus करते हैं nursing, because backbone of hospital is nursing. नर्सिंग, ओके। डॉक्टर साहब, जो नर्सिंग केयर होती है मेरे ख़्याल से समझ लें 90% हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट का राउंड तो हो गया, अब पेशेंट जो है वो उसकी वाइटल जो स्टेबिलिटी होती है वो एक नर्स देख रहा होता है जो टाइमली मेजर कर रहा होता है। अब उसमें अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तो वो नर्सिंग ही देखेगा कि मुझे इसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना कैसे है, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, या उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है तो वो उसको मॉनिटर कर रहा है 24/7, उसको देख रहा है। पेशेंट की जो GCS होता है, जो उसकी हरकत व सकनात होती है, वो भी एक नर्सिंग का अमला ही मॉनिटर कर रहा होता है। तो मेरे ख़्याल से नर्सिंग के अमले को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, या जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर ही हम डिपेंडेंट होंगे? कंसल्टेंट्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड वो 24/7 नहीं देख इतना सकते, पढ़ लिख चुके हैं that they are very good. And nursing we focus on hiring to make sure everyone is according to merit, and hiring is the key. मतलब कि if you hire the right person 90% of your work ये is आपने done. बड़ी अच्छी बात कही। एक प्रोग्राम देख रही थी मैं कि, और वो जो एक छोटा सा एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म थी, उसमें ये था कि एक नर्स को किसी न किसी फेवर की वजह से हायर कर दिया जाता है हॉस्पिटल में, और एमरजेंसी में कोई लाइक प्रोटोकॉल पेशेंट आ जाता है, और वो नर्स जो है वो उसको एमरजेंसी मेडिसिन में कोई गलत ड्रग लगा देती हैं। इसकी वजह से उस पेशेंट की उस वक्त डेथ हो जाती है, और वो जो मतलब इशू होता है वो बड़ा हाइप क्रिएट कर जाता है, हॉस्पिटल बंद हो जाता है। तो ये आपने जो बात कही, ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है वहाँ पर, कि आपकी छोटी सी फेवरेटिज्म की वजह से भी इतना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, जो हम जिनकी बात करते हैं कि गलत दवाई दे दी ये गलत ऑपरेशन हो गया, या जो है वो सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट पेट में छोड़ आए, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से, किसने बताई हमको? हमें ये सारी चीज़ें तहकीक ने बताई। तहकीक कहाँ होती है? तहकीक वेस्ट में होती है, अमेरिका में होती है, यूरोप में होती है, दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये चीज़ें वहीं होती हैं, उससे हमें पता चला कि तो अब ये तो वहाँ पे भी हो रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हर जगह होती हैं। हम में से कोई भी इंसान अक्ल कुल तो है नहीं, हर एक से कुछ मास्टर सर्जन भी हो। सर, एरर तो होते हैं, एरर कुछ हम कहते हैं ना ब्लंडर्स, हाँ, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। इसके ऊपर मजीद और बात करती हूँ, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडवाइस ऑनलाइन में मैं हूँ आपके साथ, आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादर। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं वो हॉस्पिटल केयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्वालिटी केयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्वालिटी केयर जो होती है वो किसी भी बीमारी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंस रखती है। और आपकी जो मतलब हम चूँकि एक अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ बजट बहुत कम है, तो हॉस्पिटल में वो क्वालिटी को मेंटेन करना या उस टारगेट तक अचीव करना थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग लाइक कम बजट में भी कर सकते हैं, बट क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है वो अगर हम ना करें तो क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। सो मैंने आज अपने प्रोग्राम में 2 माहिर डॉक्टर्स को इनवाइट किया है, उनसे मैं पूछूंगी कि क्वालिटी केयर किसी भी हॉस्पिटल के लिए कितनी ज़रूरी है, और अगर खुदा न खास हम लोग इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, उसमें स्टरलाइजेशन भी आती है, इसके साथ साथ हाइजीन भी आती है, गुड प्रैक्टिसेस भी आती हैं, और आपकी जो नर्सिंग के जो अमला होता है या जो आपके डॉक्टर्स का अमला होता है उनका क्वालिफाइड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी बीमारी होती है उसके अर्ली स्टेजेस पर अगर हम उसको पकड़ लें या उसको हम डायग्नोस कर लें तो कितना फ़ायदा हो सकता है। सो आज प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर इमाद अल्तमश मौजूद हैं, और उसके साथ साथ आज मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर यासिर ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद
موجود ہیں. ڈاکٹر عماد جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں اور ڈفرینٹ ان کی اسپیشلٹیز ہیں. امریکہ سے بھی انہوں نے پڑھا ہے. اور ڈاکٹر یاسر جو ہیں وہ آئرلینڈ سے جو ہے پریکٹس کر کے آئے ہیں. جی السلام علیکم سر, وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سو سر جیسے میں نے اپنے پروگرام میں انیشیلی بتایا کہ کوالٹی کیئر از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ہاسپٹل. آپ کا اپنا ہاسپٹل بھی ہے, التمش ہاسپٹل. سو آپ لوگ بہت فوکسڈ ہوں گے کوالٹی کیئر کو مینٹین کرنے کے لیے, اور آپ امریکہ سے پڑھ کے آئے, ڈاکٹر صاحب آئرلینڈ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں, تو بڑا جو ہے وہ اس میں آپ لوگ ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر پریکٹس دیکھتے رہے. تو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو ڈیولپ کنٹری میں, انڈر ڈیولپ کنٹری میں کوالٹی کیئر کے اوپر؟ نہیں, کوالٹی کیئر آئی فیل از اپ ٹو دا مارک, اسپیشلی ان پرائیویٹ ہاسپٹل. جیسے ہم نے جنرل ہاسپٹل بنایا, واز ڈیزائن بائی جرمن آرکیٹیکٹ. all the equipment is imported, and right now we have a COVID facility. We have made all the necessary amendments in the HVAC. We have negative pressure, then we have state of the art CSSD, so everything is the same. اوکے. سو ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کافی چیزوں کو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو میٹ کرنے کی کوشش کی. تو میرا یہاں پر آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوالٹی کیئر کو مینٹین نہ کیا جائے, جیسے کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں وہاں پر, ایک تو ہیلتھ بجٹ کی وجہ سے بھی کچھ ہم جو ٹارگیٹس ہیں اس کو اچیو نہیں کر پاتے, اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ہماری پریکٹسز میں بھی تھوڑی کمی دیکھی گئی ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, کہنے کو تو ہم اسلامی رفاہی مملکت ہیں, لیکن ہمارے پاس ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے, وہ وچ از ویری انفارچونیٹ. کیونکہ ہم جب جیسے میں نے آئرلینڈ میں یا یو کے میں کام کیا, تو وہ جو ہے وہ ان کا الیکشن جیتنا اور ہارنا وہ ہیلتھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیلتھ اپنے سوسائٹی کو, اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یو کے کا NHS ہے یا آئرش ہیلتھ سسٹم ہے, وہ اگر اچھا پرفارم کرے گا کسی گورنمنٹ کے انڈر, تو وہ گورنمنٹ نیکسٹ یا وہ پارٹی نیکسٹ ٹرم جیتتی ہے. ہمارے ہاں اس بات پہ کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن پبلک ہاسپٹلس کا حال سب کو ہی پتہ ہے. اسی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف ہر شخص بھاگتا ہے, وہاں پر علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کو ایک امید ہے کہ اس کو ایک بہتر علاج ملے گا. تو یہ ذمہ داری پھر پرائیویٹ ہاسپٹلس پہ آ جاتی ہے کہ وہ اس کی امید کو بجھنے نہ دیں اور اس پہ اس حساب سے کام کریں, وہ کوالٹی ان کو پرووائڈ کریں. سر یہاں پہ میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ دیکھیں, ہم اگر بات کریں مڈل کلاس طبقے کی, تو چھوٹے موٹے ٹریٹمنٹ کے لیے تو وہ چلے جاتے ہیں پرائیویٹ, بٹ اگر کسی کا لانگ اسٹے ہوتا ہے ہاسپٹلس کے اندر, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, مطلب بجٹ کو دیکھنا, فیملی بجٹ کو دیکھنا, سب چیزوں کو دیکھنا. بالکل صحیح بات کیا آپ نے. اصل میں ہمارے پاس نا تھوڑا سا دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, مڈل کلاس کے لیے پرائیویٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مڈل کلاس ہمارے ہاں ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو کہ اس ملک میں رہتا ہے. التمش ہاسپٹل میں کام بھی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا اوپینین بائسڈ بھی ہو, لیکن میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس طبقے کو بھی یہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اوکے, وچ از ویری نائس. یہ باقی بڑے ہاسپٹلس جو جس علاقے میں یہ ہاسپٹل ہے, کلفٹن کا علاقہ ہے, نام سے ہی جو ہے لگتا ہے کہ بہت مہنگا ہسپتال ہوگا, تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی جو ہے ان کی ایز این اونر, یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو یہ نہیں کہ میں کسی فیورٹزم میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کمپیئر ٹو ادر ہاسپٹلز ان دا ریجن, وہ ہاف دا پرائس ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مڈل کلاس طبقے کے لیے باقی شہر میں نہیں ہے فیسلٹیز.
یس سر، تھوڑا اس کے بارے میں بھی اور مزید بات کروں گی میں ریگارڈنگ دا اسٹاف اینڈ اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کروں. بٹ سر سے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں، سر آپ لوگوں نے جب سر بتا رہے ہیں کہ کلفٹن جیسے علاقے میں آپ نے ایک ہاسپٹل اوپن کیا، پہلے تو آپ کی ڈینٹل سروسز بڑی فیمس ہے بٹ اب آپ نے ایک ہاسپٹل بھی اوپن کر لیا. سو کیا سوچ کے آپ لوگوں نے سروسز کو اتنا مطلب پاکٹ فرینڈلی رکھا ہے؟ جی ایکچولی وی ایم ٹو بی اے ٹیچنگ ہاسپٹل. سو ہمارا وہ بوٹیک کانسیپٹ نہیں ہے. وی وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچنگ ہاسپٹل اینڈ وی وانٹ ٹو سرو دا نیشن. سو کیٹر ٹو آل کلاسز آف سوسائٹی. And inshallah we want to affiliate it with a medical college as well. Okay, so in future you mean to say that you want to open in like a medical college, that type of medical college. I'm going to cater to all classes of society. Okay. So even our location at one side is a poor community and on the other side is a posh locality. Okay. So it's located in such an area that we can cater to all classes of society. Okay, so you can cater all classes of the society. That's very good. So sir, اب تو ہم نے تھوڑا کوالٹی کیئر کی بات کر لی، بس کے علاوہ سر آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے فنڈامنٹلس ضروری ہیں؟ رشوت لینا چھوڑ دیں. دیکھیے ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے ہاں ٹرشری ہاسپٹلز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ان کی سروسز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ ریزن بتائیں، آپ بھی تو پاکستان چھوڑ کے آئرلینڈ چلے گئے تھے پریکٹس کرنے کے لیے. ہمارے اچھے اچھے ڈاکٹرز، یہ تو آپ کا ایک محب وطن جذبہ تھا کہ آپ واپس آئے آپ نے سوچا کہ اب مجھے اس ایج میں آ کے اپنے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. بٹ ہمارے ڈاکٹرز چلے اس لیے جاتے ہیں، صرف میں خود بھی یہی ارادہ رکھتی ہوں کہ آؤٹ آف کنٹری جا کے چیزوں کو لرن کرنا ہے، تھوڑا لائک اچھا جو ہے وہ سیلری گین کرنا ہے. یہاں پر بہت ساری چیزوں میں پرابلمس ہی تو آ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو. وہی بات ہے نا، مسئلہ سسٹم کا ہے. دیکھیں میں باہر کیوں گیا، پہلی بات کہ جو سیلری ایک رجسٹرار کو، ٹریننگ رجسٹرار کو یہاں پر ملتی ہے اس میں وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بیوی بچے نہیں جو ہے سنبھال سکتا. اور وہ رجسٹرار جو ایف سی پی ایس کر کے یا ایف سی پی ایس کی ٹریننگ میں جا رہا ہے، ہی اور شی از آلریڈی اراؤنڈ 30 اور اس نے 5-6 سال کی پریکٹس کرنی ہے، 5-6 سال اس نے ٹریننگ کرنی ہے، اس کے بعد اس کو کنسلٹنٹ کا اسٹیٹس ملے گا. تو سیلریز اچھی نہیں ہیں نمبر 1. ڈاکٹرز کی، ینگ ڈاکٹرز جو آپ کو نظر آتے ہیں، ہم ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز آف ڈاکٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم دنیا کے ہر کونے میں ہمارے ہاں کے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سیلریز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ ان کو وہ ٹیچنگ انوائرمنٹ دینے میں فیل ہیں. وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں نا اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام، وہ اسٹرکچر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ لازمت باہر کیونکہ وہ ہم سے آگے ہیں تو ان کے اسٹرکچر پروگرامز بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پروگرام برے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے اور کرنی چاہیے، کرنے کی ول بھی ہونی چاہیے. باہر سے بہت سارے جو لوگ ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں، وہ پاکستان واپس آئے ہیں، پاکستان میں آ کے پریکٹسز کرتے ہیں. ان سے مدد لینی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیسے امپروو کیا جاتا ہے یا کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب یہ بہت سارے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر وہ ڈاٹس کو ہم ملانا شروع کریں تو اچھے پروگرام ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ سیلری دیکھیں، ہم آج بات کرتے ہیں پولیس والا رشوت کیوں لیتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو اگر تنخواہ اس کو نہیں ملے گی تو وہ رشوت لے گا، اپنا گھر اسے چلانا ہے. باہر کیوں نہیں رشوت لیتے؟ کیونکہ ان کو اتنی تنخواہ ہے یا ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں. تو ہر شخص اپنے پیٹ پالنے کے لیے مجبور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس مجبوری میں رشوت لینا حلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن سسٹم کو امپروو تو کریں. اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور ایمان اتنا کوئی مضبوط تو ہے نہیں کہ لوگ جو ہے یہ سوچیں گے بھائی ہمیں جو ہے وہ مطلب
تھوڑے پیسوں میں ہم گزارا کر لیں, بٹ وہ پھر وہی بات ہے برائب کی اس پہ صورت میں جو ہے لوگ کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, اور یہ ایشوز ہیں جو ہمیں مطلب اگر ہم نئے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہیں تو ہمیں رشوت کو اور ان چیزوں کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا, اور اپنے ڈاکٹرز کی سیلریز کو بھی انکریز کرنا پڑے گا. بالکل بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک دیٹ آپ تو ایک پورا ایک ٹیچنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور مزید بھی چاہ رہے ہیں اور کلاسز بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ سب باتوں کا آپ نے مائنڈ میں اسٹرکچر, آبویس سی بات ہے آپ نے بنایا ہوگا, التمش ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت عرصے سے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, تو آپ نے فنڈامنٹلس آف لائک کیئر کے آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھے ہیں کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے, جب اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے, تو اس کو جو سیلری پیکیج ہے وہ ایسا ملنا چاہیے کہ جس کے وہ جو اپنی جوانی والی محنت ہوتی ہے نا, ہم جب جوانی لگاتے ہیں کسی بھی ایک ڈاکٹر بننے کے لیے, تو ہمیں مائنڈ کے اندر ہم یہی کوشش ہوتی ہے, ہمارے مائنڈ کے اندر ایک یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اتنا تو ایٹ لیسٹ ارن کر لیں گے جتنا ہم نے انویسٹ کیا ہے. بٹ بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو اچھی سیلریز آفر نہیں کر رہے ہوتے, اچھی لائک کوالٹیز نہیں کیئر کر, مطلب ڈاکٹر کو وہ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے جس میں وہ فریلی پریکٹس کر سکے. We pay well. Okay. And we are in competition with other private hospitals in Pakistan. So, Okay. and we provide everything. We have state-of-the-art facility. Whatever these doctors will get abroad, they will get at our hospital. Okay. So we do everything for them. اوکے, آپ جو ہے وہ جی تقریباً اس طرح کا جو انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے اس کو آپ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اور کیا آپ کی ہاسپٹل میں کون کون سی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ So we cover all specialties of medicine. We cover cardiology, orthopedics, gynae, plastic surgery, everything, general surgery. Okay, We each treat- and everything you we are treat COVID as well. providing جی. to the in hospital. Okay, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھ رہی ہے ایڈوائس آن لائن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم کوالٹی کیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پر مورل ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں ان ہاسپٹلس اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, ہاسپٹل ایمرجنسیز کو کس طریقے سے مطلب دیکھنا چاہیے, ان کے عملے کو کتنا جو ہے کوالیفائڈ ہونا چاہیے. سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اور ایک کنٹری کی بیک بون جو ہوتی ہے اس کی ایجوکیشن اور اس کی ہیلتھ ہوتی ہے. اگر لوگ ہیلدی ہوں گے, اگر ویل کوالیفائڈ ہوں گے, تو وہ ملک اتنے اچھے طریقے سے ترقی کرے گا. سو میرے پاس آج میرے ساتھ جو پروگرام میں شامل ہیں, تو ماہر ڈاکٹر شامل ہیں. ان سے میں پوچھ رہی تھی کوالٹی کیئر کے بارے میں کہ کوالٹی کیئر کتنی امپورٹنس رکھ رہی تھی. اور ڈاکٹر صاحب ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جو مس ہیپ ہوتے ہیں, جو ایشوز آتے ہیں, وہ آتے تو ہیں ٹھیک ہے, وہ تو ہر کنٹری کے لیے آتے ہیں, بٹ ہم ان کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پچھلے سال ہوا, جہاں پہ ایک بچی کو غلط انجیکشن لگنے سے جو ہے, تو باہر انہوں نے سیکھا, اس سے آڈٹ ہوا, انہوں نے دیکھا کہ کیا غلطیاں ہیں اور ہم کہاں پہ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اب اس کے اسٹیپس انہوں نے کیا بتائیں کہ اگر کسی کو انجیکشن لگنا ہے, میں ایک نرس ہوں اور میں اکیلا نرس نہیں ہوں, ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں 4 نرس اور بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, تو مجھے اگر کوئی انجیکشن لگانا ہے تو میں وہ انجیکشن اٹھاؤں گا, اس کی ایکسپائری, اس کا نام, اس کی ڈوز چیک کروں گا, اس کو میں اپنے ساتھی سے کنفرم کروں گا, اس کو کنفرم کرنے کے بعد اس کو ڈرا کیا جائے. یہ چیز ہے نا کہ اگر آپ اپنے کولیگ میں جتنے بھی نرس جو سن رہے ہیں یا ڈاکٹرز آزاد جو سن رہے ہیں, چھوٹی سی چیز ہے, آپ نے جو لگانا ہے, آپ نے ایکسپائری تو چیک کرنی ہے اور یہ کنفرم کرنا ہے, نام دیکھنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ صحیح انجیکشن لگا رہے ہیں. آدھا میرے خیال سے آدھا منٹ بھی نہیں لگتا, نہیں آدھا سیکنڈ نہیں لگتا, آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگتا, یہ ملی سیکنڈز کی بات ہوتی پر ہے. یہ آپ کو کتنا سیو کر دیتا ہے, کتنا آپ بچ جاتے ہو, اور چھوٹی سی چیز ہے نا, آپ کی پوری لائف ٹائم کے لیے آپ کا لائسنس جا سکتا ہے نا اگر آپ نے یہ والی مطلب میل پریکٹس کی یا اس طرح. یہ میڈیکل ایرر ہے, میڈیکل نیگلیجنس میں آتا ہے, بالکل یو لوز یور لائسنس آن اٹ. یا بالکل. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یو ہیو ٹو ونس اگین بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا ہائرنگ پہ,
ڈاکیومنٹس چیک کرنے پہ ڈگریز Yeah, ویریفائی ود this ریگولیٹری is very important. اتھارٹی. ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے پہلے ایک بات بھی بتائے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو جعلی ڈگری بنا کے آ رہے ہوتے ہیں میڈیکل کے اندر. جعلی ڈگری, اللہ اکبر, ہم باقی فیلڈس میں پھر بھی چلیں برداشت کر لیں گے, میڈیکل میں جعلی ڈگری کیسے ہم بیئر کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا ہے آپ کے ہاسپٹل میں ایسے کچھ لوگ آئے جن کو آپ نے جب ری ویریفائی کیا ہو, مطلب جب آتے ہیں سی وی لاتے ہیں اپنی, اور آپ جب ویریفائی کرتے ہوں گے اسی لائک امپلائی کو رکھنے سے پہلے کہ اس نرسنگ کا عملہ آیا آپ کے پاس اور وہ اپنی کوئی لائک کسی ویکینسی کے لیے آیا, تو کبھی آپ نے ری ویریفائی کیا ہو تو وہ جعلی نکلا ہو, ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا. بٹ ایسا ہوتا ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بہت سارے لوگ جعلی ڈگری لے کر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اس کے بارے میں معلوم نہیں. نو آئی مین ٹو سے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فیک سرٹیفکیٹس بناتے ہیں, اس کو ری ویریفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ سننے میں آیا مگر خود پریکٹیکلی ایکسپیرینس نہیں کیا. اچھا اوکے. نہیں بالکل ہے, ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں تو بہت زیادہ ہوا, ہمارے ہاں بھی ہوا کہ لوگ جو ہے کویکریز جو ہیں, یہ جو ڈسپینسرز ہوتے ہیں, یہ جا کے یہ سر یہ تو بات ہی نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر تو پورا مجھے پروگرام کرنا پڑے گا. چلیے پھر کسی وقت دوبارہ بیٹھ کے اس پہ ایک پورا پروگرام کریں گے. لیکن یہ ہوتا ہے, بالکل ہے. ویریفائبل ڈگریز ہونی چاہیے. اب تو ہر چیز آن لائن ہے اور آن لائن اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. آپ PMDC میں چیک کر سکتے ہیں, نرسنگ کاؤنسل میں چیک کر سکتے ہیں, تو وہ فوری طور پہ ویریفیکیشن آ جاتی ہے. بالکل چیک کرنا چاہیے. اوکے صحیح, بالکل سر صحیح بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ایسا بھی رہتا ہے کہ ان کے پاس جب ویکینسی کے لیے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ 5 سال ہم نے اس ہاسپٹل میں گزارے, 5 سال ہم نے اس ہاسپٹل میں گزارے, اور جب ری ویریفائی ہوتا ہے تو وہ سب فیک نکلتا ہے. تو یہ بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو گیسچر سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کس طریقے سے وہ آپ کو میڈیسن پرسکرپشن دے رہا ہے, کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ مانیٹر کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے علم تو ایک خزانہ ہے نا, جس کے پاس وہ خزانہ ہے وہ امیر ہے. امیر ہے, بالکل بالکل صحیح کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ کم ہے, سو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو التمش ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے؟ التمش جنرل ہاسپٹل caters to all classes of society. یہ نہ سوچے کہ it's only a private hospital and it's only for the wealthy. ہر کلاس کے لیے یہ بنا ہے, ہر کلاس کے لیے بنا ہے, اور آپ ہر کسی کو سروسز دے رہے ہیں. کوالٹی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, سروسز آپ ساری کلاسز کو پرووائڈ کرتے ہیں. دیٹس ایکچولی. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آج میں نے آپ سے باتیں نہیں کی, اس کے لیے بڑی معذرت بھی. سو نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں بھی ذرا جاتے جاتے ہمارے ویورز کو بتا دیے گا کہ التمش ہاسپٹل کے اندر جو ہے نی ریپلیسمنٹ کی بھی آپ لائک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور نی ریپلیسمنٹ ہونے کے بعد لوگ یہاں پر بھی بہت مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو نی ریپلیسمنٹ کی بھی نہیں ہوتی وہ بھی جا کے کروا لیتے ہیں, یا پھر بہت سارے اس میں بھی ایتھیکل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اور پوسٹ کیئر بھی بہت ضروری ہوتی ہے جیسے فزیو تھراپی اور یہ سب. یہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. اچھا, نی ریپلیسمنٹ یا گھٹنے کے تبدیلی کا جو آپریشن ہے اس کی واحد وجہ درد ہے. ٹھیک ہے, درد 3 وجوہات ہیں, تینوں. نمبر 1 درد, نمبر 2 درد, نمبر 3 درد. اوکے ٹھیک ہے, تو درد ہے تو آپریشن ہے, درد نہیں ہے تو آپریشن نہیں, پہلی بات. اچھا, اس کے لیے وزن کا بھی کہ بہت زیادہ وزن والا ہے تو اس کا اگر آپریشن ہو بھی گیا تو بہت جلدی فیل ہو جائے گا, تو وہ اس کو بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو التمش ہاسپٹل کو میں آیا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے یہاں پر آپریشن کرنا ہے, اس کی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو پرپز بلڈ بلڈنگ ہے, بہت اچھی فیسلٹی انہوں نے بنائی ہے. جو آپریٹنگ روم ہے اس کا CSSD یا انفیکشن ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ نیل ہے. تو انفیکشن, کیونکہ ہم آرتھوپیڈک سرجن جوائنٹس اور بونس کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو انفیکشن جو ہے ہمارے لیے ایک ڈرانا خواب ہے کہ اگر کسی مریض کو انفیکشن ہو جائے تو وہ ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, اور اس کے لیے ایک اچھے آپریشن تھیٹر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ فیسلٹی التمش میں مجھے ملی. اس کے بعد جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جوڑ کی تبدیلی کے بعد اگلے دن مریض کو اٹھ کے ہم چلانا پھرانا شروع کرنا ہے, اس کو انکریج کرنا ہے. تو وہ چیز فیسلٹی فزیوتھراپی کی صورت میں التمش میں موجود تھی, تو اس کو ہم نے استعمال کیا. تو آج الحمدللہ ہمارے پاس جو نی ریپلیسمنٹ کا پیشنٹ ہے اس کا ہاسپٹل اسٹے صرف 3 دن ہے.
ओह एक्सीलेंट, वो पहले मतलब 3 दिन के अंदर अंदर जो है आप जी हाँ, वो पहले दिन उसका ऑपरेशन होता है, शाम को उसको हम उठा के बिठा देते हैं, अगले दिन से उसको चलाना शुरू करते हैं, दूसरे दिन उसको हम सीढ़ियाँ उतारना चढ़ाना शुरू करते हैं और तीसरे दिन वो छुट्टी करके घर चला जाता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कितनी टेक्नोलॉजी जो है ना फास्ट हो चुकी है ना, कितना साइंस तरक्की कर चुकी है कि पहले जब ऑपरेशन होते 3-3 महीने तक लोग बेड में होते थे, अब जो है आप तीसरे दिन ही बंदे को कहते हैं कि आप जाके अपनी जो है ना आप जाइए और घर जाके करिए और फिर उसके बाद उसकी फिजियो चलेगी। बिल्कुल 4-6 हफ्ते उसकी फिजियो चलती है। तो ये सब चीज़ें वो मरीज़ के साथ बात करने से, ऑपरेशन से पहले उसको ये हौसला देते हुए, सब चीज़ें करते हुए जब आप करते हैं तो मरीज़ को भी पता है कि उसने क्या करना है, उसको भी हौसला होता है और रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। ओके और सर क्वालिटी केयर के ऊपर आज हम डिटेल में बात करते हैं, इसके हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को मैसेज दे दिएगा। देखिए क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। आप आज अगर 10 रुपये बचाने के चक्करों में किसी ऐसी जगह पे जाके अपना इलाज करा रहे हैं जहाँ पर आज तो आप 5 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 10 दफ़ा जाके आप वो 5 रुपये देंगे तो आपके 50 रुपये खर्च होंगे। अगर आप किसी एक अच्छी जगह चले जाएं, वहाँ पे 10 रुपये दे दें, उसी से आपका अच्छा इलाज हो जाएगा, तो आपके 40 रुपये भी बचेंगे और आप जो है मुतमईन भी रहेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और टाइम भी बचेगा, बिल्कुल, हर चीज़ बचेगी। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार। बेशक सो एक बार अच्छे तरीके से आपने फोकस्ड होके अपना, अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई भी बीमारी हुई है, आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई है, आपने उसको अच्छे से ट्रीट कर देना है। एक ही बार में थोड़ा टाइम लगा के, अच्छा थोड़े अच्छे पैसे लगा के आपने अच्छे तरीके से उसको टेक केयर कर लेना है। यही सोच के कि मैंने मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास जाना है, और ये सब चीज़ों की वजह से आपकी जो इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा क्रॉनिकली आपको टीस करते हैं और फिर उसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान भी होते हैं, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। और फिर अगेन बात करूँगी क्वालिटी केयर की, तो हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम में क्वालिटी केयर को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द में अपने सिस्टम को भी बड़ा का भी ख्याल रखें, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो आई होप सो आपको हमारी बातें समझ आए होंगी। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।